بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو اسامہ گل ولاگ پر خوش آمدید ہو۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی دردناک اور افسوسناک خبر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں آج ظہر کے بعد پشاور کے اندر پولیس لائن کی مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، اور دھماکہ کرنے والا شخص نہ جانے وہ انسان تھا یا درندہ تھا یا جانور تھا کہ اس کو اتنا بھی خیال نہ آ سکا کہ میں اللہ کے گھر میں آ کر دھماکہ کر رہا ہوں، یا اللہ کے گھر میں آ کر میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میری بخشش بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور خود تو وہ واصل جہنم ہو ہی گیا، لیکن بہت سے ماؤں کے لال اور بہت سی بہنوں کے بھائی اور بہت سی بیٹیوں کے باپ کو ان سے جدا کر گیا، اور اپنا ٹھکانہ تو جہنم میں وہ بنا ہی گیا، لیکن ان کو ان سے جدا کر گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس درندہ شخص نے مسجد کے اندر آ کر پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کے، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو اس شخص نے پہلی صف کے اندر آ کر جو ہے دھماکہ کیا اور خودکش حملہ کیا، جس کی نتیجے کے اندر بہت ہی زیادہ نمازی حضرات شہید ہوئے۔ ابھی رپورٹ ملی ہے کہ 32 کے قریب جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، 32 کے قریب جو ہے نمازی شہید ہوئے، اور 100 سے زائد جو ہے نمازی وہ ابھی زخمی حالت کے اندر ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب ہمارے ملک کے اندر امن و امان ہوگا، کب ہمارے ملک سے یہ دہشت گردی ختم ہوگی، کب ہمارے ملک سے وہ لوگ ختم ہوں گے جو ہمارے ملک کے غدار ہیں یا ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے میں تلے ہوئے ہیں اور ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں تلے ہوئے ہیں۔ تو کب وہ نظام آئے گا؟ تو کب پاکستان کے اندر وہ نظام آئے گا؟ کب کوئی محمد بن قاسم بن کر اٹھے گا اور ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا جو ہمارے ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں؟ بہت سارے عناصر یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامی ملک اور پاکستان کی صورت کے اندر جو اسلامی سلطنت جو وجود میں آئی ہے، یہ اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، معیشت اتنی خراب ہے، ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا پڑا ہے، اور اوپر سے یہ خودکش حملے اور دھماکے ہمارے ملک کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کی ضرورت ہے کہ کب کوئی ایسا اٹھے، کب کوئی محمد بن قاسم اٹھے، کب کوئی غازی ارطغرل جیسا اٹھے اور ان کا خاتمہ کرے اور ان کو مٹا دے اور ملک پاکستان کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ اور ناظرین احباب، اس وقت وہاں کی جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہاں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور ادھر کے لوگوں کو، نمازی حضرات کو مسجد سے اٹھا کر ہسپتال میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث کے ذریعے اور ایک قرآن پاک کی آیت کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے تمام جانوں کو بچایا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت جو ہے وہ زخمی حالت میں جو نمازی ہیں، ان نمازیوں کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم جائیں اور ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں، اور اگر ان کو خون کی ضرورت ہو تو ہم خون پیش کریں، اور اگر ہماری امداد کی ضرورت ہو تو ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرا ان تک یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جہاں پر دھماکہ ہوا ہے وہاں جائیں اور جا کر ان نمازیوں کو دیکھیں اور ان نمازیوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ امداد کریں، ان کے ساتھ تعاون والا معاملہ کریں، اور ان کو خون کی ضرورت ہو تو ان کو خون دیں۔ اور اگر جو دور بیٹھے میرے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں، اگر وہ ان تک نہیں جا سکتے تو ان کو کسی جیش کیش کے ذریعے یا ایزی پیسے کے ذریعے ان تک اپنی امداد کو پہنچائیں، تاکہ وہ اس حالت سے نکل سکیں اور ان کو اس ایمرجنسی سے اور ان کو اس مشکلات سے باہر نکالیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مسلمان وہ ہے کہ جس کی آنکھ کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کا پورا بدن جو ہے وہ لرز اٹھے اور پورا بدن تکلیف میں آ جائے۔
تو گویا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس وقت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اس وقت اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور اگر ان کو خون کی ضرورت ہے تو ان کو خون دیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا۔ یقین جانے دل جو ہے وہ خون کے عنصر ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ان مسلمان بھائیوں کی کیا حالت ہوگی کہ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا اور کتنے سارے نمازی جو ہیں وہ بیچارے شہید ہو چکے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان نمازیوں کی یا جتنے بھی وہاں نوجوان تھے ان کی ماؤں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو کچھ رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا معجزہ بھی ہوا کہ جو نمازی ملبے تلے دب چکے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے زندہ نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، اگر میں چاہوں تو کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا، اگر میں نہ چاہوں تو کوئی اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین احباب، ملبے تلے سے کچھ نمازی الحمدللہ زندہ نکال لیے گئے ہیں، ریسکیو نے ان کو بحفاظت جو ہے وہ باہر نکال لیا ہے، اور کچھ نمازی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ تمام احباب ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو چھت ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، وہ زمین کے اندر دھنس چکی ہے، اور یہاں وہاں کی صورتحال اب یہ بنی ہوئی ہے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے نمازی کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی، میرا والد یا میرا فلاں شخص اس مسجد کے اندر تو موجود نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم میں سے اگر کسی کا کوئی بھائی یا والد یا کوئی بھی ایسا وہاں مسجد میں موجود ہوتا تو ہم پر کیا بیت رہی ہوتی۔ تو ہم وہی درد اپنے دل میں لیتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ جتنا بھی مالی تعاون ہو سکتا ہے، جتنی بھی امداد ہو سکتی ہے، اگر ان کو خون کی ضرورت ہے یا مالی تعاون کی ضرورت ہے تو ہم ان تک پہنچیں، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ تھا میرا ایک درد مندانہ پیغام جو میں نے آپ تک پہنچانا چاہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے تو آپ میری بھی اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔